بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت خالد بن ولید، کیا نام؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ ہم آپ سے کچھ باتیں پوچھنا چاہتے ہیں جن سے ہمیں دنیا اور آخرت میں فائدہ ہوگا۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو چاہتے ہو پوچھو۔ تو پہلا سوال کیا، یا رسول اللہ میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ سب سے بڑا عالم یعنی جاننے والا، اسکالر۔ تو آپ نے فرمایا تقوی اختیار کرو، سب سے بڑے عالم بن جاؤ گے۔ اللہ سے ڈرنے والے بنو، گناہوں سے بچنے والے بنو، سب سے بڑا عالم بن جاؤ گے۔ دوسرا سوال، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میں سب سے بڑا مالدار بن جاؤں، میں سب سے بڑا مالدار بننا چاہتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا قناعت اختیار کرو، سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے۔ یعنی اللہ نے جتنا دیا ہے اتنے پہ راضی ہو جاؤ، اللہ نے جتنا دیا ہے اتنے پر راضی ہو جاؤ۔ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، دین کے معاملے میں اپنے سے بڑے عہدے والوں کو دیکھو، تو تم سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے۔ تیسرا، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میں سب سے بڑا انصاف کرنے والا بن جاؤں۔ تو حضور نے فرمایا جو تجھے اپنے لیے پسند ہے وہی لوگوں کے لیے پسند کیا کر، تو سب سے بڑا انصاف والا بن جائے گا۔ پھر کہا، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میں سب سے اچھا انسان بن جاؤں۔ آپ نے فرمایا لوگوں کو نفع پہنچایا کر، سب سے اچھا آدمی بن جائے گا، فائدہ پہنچایا کر لوگوں کو۔ فرمایا میں لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کا خاص بندہ بننا چاہتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کر، اللہ کو بہت زیادہ یاد کیا کر، تو اللہ کی نظر میں بہت خاص تو بن جائے گا۔ کہا کہ میں چاہتا ہوں یا رسول اللہ میرا ایمان کامل ہو جائے، مکمل ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا اپنے اخلاق اچھے کر، تیرا ایمان کامل ہو جائے گا۔ یعنی اپنا بیہیویئر اچھا کر، اپنی بول چال اچھی کر، کسی کے لیے دل میں نفرت نہ پال، کسی کے لیے دل میں حسد نہ پال، کسی کی حقارت دل میں نہ آنے دے، اور ہر ایک کے بڑوں کی عزت کر اور چھوٹا پر شفقت کر، اللہ کی مخلوقات پر رحم کر، تو تیرا ایمان کامل ہو جائے گا۔ پھر انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ میں محسنین میں سے ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کیٹیگری بیان کی ہے نا قرآن میں کہ پہلے ہوتا ہے مسلم، اس سے اوپر مؤمن، اس سے اوپر محسن، سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان کو کہتے ہیں محسن۔ میں وہ بننا چاہتا ہوں، تو کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے، اللہ کی عبادت ایسے کیا کر جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ نہ دل میں پیدا ہو سکے تو یہی سوچ لے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، تو جو ہے محسن بن جائے گا۔ پھر فرمایا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے فرما برداروں میں سے ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا فرائض کو ادا کیا کر، اللہ کے فرما بردار میں سے ہو جائے گا۔ یعنی 5 وقت کی نماز پڑھا کر، رمضان کے روزے رکھا کر، مال دیا ہے تو زکوٰۃ دیا کر، مال دیا ہے تو حج کیا کر، تو سب سے بڑا فرما بردار بن جائے گا۔ کہا یا رسول اللہ میں اللہ تعالیٰ سے گناہوں سے پاک ملنا چاہتا ہوں، اس حالت میں ملنا چاہتا ہوں کہ مجھ پر کوئی گناہ نہ رہے۔ تو آپ نے فرمایا بعد از جنابت فوراً غسل کیا کر، اللہ پاک سے گناہوں سے پاک ملو گے۔ یعنی جب بھی ناپاک ہونے کے فوراً بعد غسل کر لیا کرو، تو اللہ سے گناہوں سے پاک حالت میں ملو گے۔ فرمایا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن نور سے اٹھوں، نور ہو میرے چاروں طرف۔ آپ نے فرمایا کسی پر ظلم مت کیا کر، تو اللہ تعالیٰ تجھے قیامت کے دن نور سے اٹھائے گا، کسی پر کبھی ظلم مت کیا کر۔ فرمایا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ میرے اوپر قیامت کے دن رحم کرے۔ آپ نے فرمایا اپنے اوپر بھی رحم کر اور اللہ کے بندوں پر بھی رحم کر، اللہ تیرے اوپر قیامت کے دن رحم کرے گا۔ فرمایا میں چاہتا ہوں میرے گناہ کم ہو۔ آپ نے فرمایا بہت زیادہ توبہ استغفار کیا کر، اللہ تیرے گناہ کم کر دے گا۔ فرمایا میں لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا بننا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا مخلوق میں سے کسی کو اپنی کوئی حاجت نہ بتا، سب سے زیادہ عزت والا بن جائے گا۔ کیا راز بتایا عزت کا؟ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلا، جب بھی ہاتھ پھیلا تو اللہ کے آگے پھیلا، تو سب سے زیادہ عزت والا بن جائے گا۔ فرمایا میں چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ طاقتور بن جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا اللہ پر توکل یعنی بھروسہ کر، سب سے زیادہ طاقتور بن جائے گا۔ اللہ پر بھروسہ رکھ، سب سے زیادہ طاقتور تو ہوگا۔ فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میرا رزق بڑھ جائے، میرا مال بڑھ جائے۔ فرمایا آپ نے کہ ہمیشہ باوضو رہا کر، تمہارا رزق بڑھ جائے گا۔ ہمیشہ جب بھی تیرا وضو ٹوٹے، جب بھی باتھ روم سے بیت الخلاء سے نکلے فوراً وضو کر لے، 24 گھنٹے پاک رہا کر، اللہ تیرا رزق بڑھا دے گا۔ فرمایا میں اللہ اس کے رسول کا محبوب بننا چاہتا ہوں، پسندیدہ، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا جو اللہ اس کے رسول کو پسند ہے تو بھی اسے پسند کیا کر، اللہ اس کے رسول کا محبوب بن جائے گا۔ فرمایا میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے غصے سے بچنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اللہ کی مخلوق پر غصہ کرنا چھوڑ دے، وہ تجھے اپنے غصے سے بچا لے گا۔ ہاں بے جا کسی پر غصہ مت کیا کرو۔ فرمایا کہ میری دعائیں قبول ہوں، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا حرام کھانا چھوڑ دے، تیری دعائیں قبول ہونے لگیں گی۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ذلت سے بچا لے، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا
अपने आप को हरामकारी से बचा ले, गलत कामों से बचा ले, अल्लाह तुझे ज़िल्लतों से बचा लेगा। फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह ताला मेरे गुनाहों को छुपा दे, क्या करूं? आपने फरमाया तू लोगों के गुनाहों को छुपा ले, अल्लाह क़यामत के दिन तेरे गुनाहों को छुपा देगा। फरमाया गुनाहों से क्या चीज़ बचाती है? आपने फरमाया आंसू, तौबा के आंसू बचाते हैं, तवाज़ो और अमराज, यानी बीमारी भी गुनाहों से बचाती है। जब बीमारी आती है तो गुनाह करता है क्या? और जब तौबा इस्तिग़फ़ार करता है रोके, फिर भी गुनाह नहीं करता। और एक तवाज़ो, यानी बंदा अपने आप को सबसे कमतर समझे। फिर कहा कि सबसे बड़ी नेकी क्या है या रसूल अल्लाह? आपने फरमाया सबसे बड़ी नेकी यह है कि अच्छे अखलाक, यानी अपने मामलात को दुरुस्त करो, और तवाज़ो और मुसीबत पर सब्र करना, ये सबसे बड़ी नेकी है। फरमाया कि सबसे बड़ी बुराई क्या है? बुराई बताइए। आपने फरमाया बदअखलाकी और कंजूसी, यानी बदअखलाकी यानी आदमी का किरदार गंदा हो, आदमी जो है गालियाँ बकता हो, आदमी हर एक पे जुल्म करता हो, माँ बाप पे जुल्म करता हो, बीवी बच्चों पे जुल्म करता हो, पड़ोसियों पर जुल्म करता हो, किसी को नेमतों पे देखकर खुश ना होता हो बल्कि जलता हो, ये सबसे बड़ी बुराई है। और कंजूसी, अपने आप पर भी खर्च ना करता हो, अपने घर वालों पर भी खर्च ना करता हो, ये सबसे बड़ी बुराई बताई। फिर कहा कि अल्लाह के गुस्से को दुनिया और आखिरत में क्या चीज़ ठंडा करती है? आपने फरमाया चुपके चुपके सदका करना, छुप छुप के सदका करना, अल्लाह के बंदों की मदद करना और सिला रहमी करना, लोगों के साथ अच्छा मामला करना, घर वालों के साथ अच्छा मामला करना। ये करोगे तो अल्लाह के गुस्से से दुनिया और आखिरत में बच जाओगे। फिर आखिरी सवाल क्या किया? जहन्नम की आग को क़यामत के दिन क्या चीज़ बुझाएगी या रसूल अल्लाह? तो आपने फरमाया दुनिया में दुखों और मुसीबतों पर सब्र करना, ये चीज़ तुम्हें जहन्नम की आग से बचाएगी। क्या कहा? दुनिया में दुखों और मुसीबतों पर जितना सब्र करोगे उतना ही अल्लाह के अजाब से, उसकी आग से बच जाओगे। अल्लाह इन सारी बातों पर हमें दिल से अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। दुआ करो। बिस्मिल्लाह।